بسم الله الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یا نوف طوبی للزاہدین فی الدنیا والراغبین فی الآخرہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کے ہر کام میں کوالٹی پیدا کرتا ہے۔ انسان ایک طرف کسی بھی کام کی کمیت کوانٹٹی کی طرف بھاگتا ہے، لیکن اگر کوانٹٹی کوالٹی کے بغیر ہے تو وہ مفید نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان کا ایک سجدہ بھی پوری زندگی پہ بھاری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس ایک میں کوالٹی ہے، لیکن جس میں کوالٹی نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ خداوند متعال نے جو ہم سے عبادتیں مانگی ہیں، ان عبادتوں میں کوالٹی کی ضرورت ہے، کوانٹٹی کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اب کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی جتنی بڑھ جائے وہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ کوانٹٹی کی مخالفت، نہیں، ایسا نہیں، لیکن کوانٹٹی سے پہلے کوالٹی اہم ہے۔ اگر کیفیت ہے، کوالٹی یعنی کیفیت، کوانٹٹی یعنی کمیت، مقدار۔ اگر کیفیت ہے تو اس کیفیت کے ساتھ جتنا ہو اتنا اچھا، لیکن کیفیت کوالٹی میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوالٹی تقوی پروردگار سے پیدا ہوتی ہے۔ حتیٰ عبادتوں کو بھی تقوی پروردگار کی ضرورت ہے۔ آج ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم شکل عبادت کو دیکھ کے تقوی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، تقوی کو دیکھ کے عبادت کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ فرق۔ لہٰذا جہاں تقوی پروردگار ہمارے اعضاء و جوارح میں ہے، جہاں تقوی پروردگار ہماری زندگی کے دوسرے مراحل میں ہے، ہمارے مال میں ہے، ہمارے اسباب میں ہے، وہیں تقوی پروردگار ہماری عبادات میں ہونا چاہیے، ہماری مجالس میں ہونا چاہیے، ہماری محفلوں میں ہونا چاہیے، ہماری دعاؤں میں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب تقوی پروردگار کے ساتھ ہوں گی تو بہتر ہوں گی اور خدا کو زیادہ پسند آئیں گی، کیونکہ ایک نہیں کئی جگہوں پہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس فعل کی ویلو ہے جو کوالٹی کے ساتھ ہے، اور پوری تفصیلی حدیثیں ہیں اس پہ۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، دوسرے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، ایک مفصل ٹاپک ہے یہ کہ انسان کا فعل، انسان کا کام کمیت میں کوانٹٹی میں زیادہ ہو یا کوالٹی میں بہتر۔ ہاں، کوالٹی میں بہتر ہو، پھر اس کے بعد کوانٹٹی جتنی بڑھ جائے اتنا اچھا، اور یہاں پہ بھی اس میں سے بہت ساری حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا تقوی پروردگار کو ہماری عبادات میں بھی ہونا چاہیے۔ آئیے عبرت کے عنوان سے سورہ مومنون کے ضمن میں جو گفتگو چل رہی ہے، اس میں پہلے ہم چند آیتوں کا ترجمہ پیش کریں، اس کے حساب سے پھر عبرت۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ رسول نے، یعنی جب اس سے پہلے کی بات ہو چکی کہ کفار نے رسول کو جھٹلایا کہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، یہ بات پچھلے ہفتے ہوئی تھی۔ پھر رسول نے کہا کہ پروردگار
تو ہماری مدد فرما. دیکھیں یہ پوائنٹ پہلے بھی گزر چکا ہے اور آج بھی آیا. پہلے رسول نے فعل عمل انجام دیا, کام کیا. جب کام کیا تو خدا سے مدد مانگی. بغیر کام کیے خدا مدد, ہاں جس چیز کی ہم ابتدا ہی نہ کریں, ہم رزق کمانے گھر سے نہیں نکلیں, خدا سے مدد مانگ رہے ہیں, پالنے والے ہمارے رزق میں, پہلے رزق تو ہو تو پھر برکت ہوگی. اصل موضوع ہی نہیں تو برکت کہاں ہوگی؟ لہٰذا بنیاد پہلے ہم ڈالیں, کام پہلے ہم شروع کریں, پھر خدا سے ہم مدد مانگیں کہ خدا ہمیں اس مسئلے میں, اس کام میں ہماری مدد فرما. رسول نے کہا پروردگار ہمیں مدد فرما کہ یہ سب ہماری تکذیب کر رہے ہیں, ہمیں جھٹلا رہے ہیں. کوشش کی, مصائب و آلام برداشت کیے, جتنی کوشش کر سکتے تھے کی, اس کے ساتھ خدا سے دعا کی کہ پالنے والے یہ سب ہم کو جھٹلا رہے ہیں, ہماری مدد فرما. ارشاد ہوا کہ عنقریب یہ لوگ پشیمان, شرمندہ ہو جائیں گے. کون جھٹلا رہے تھے؟ وہ جو قوم کے رئیس تھے, جو قوم کے یا لیڈر تھے یا لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے, بڑے لوگ تھے, وہ جھٹلا رہے تھے. خدا نے کیا کہا کہ عنقریب یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے, شرمندہ ہو جائیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک برحق چنگھاڑ, صیحہ, ایک برحق چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا ہے. ظالم قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. یہ خداوند متعال کا قول. عموماً ظالم جب اپنے عہدے یا اپنے پاور کو لیتا ہے تو اس عہدے اور پاور کے نشے میں اتنا چور ہو جاتا ہے کہ اس کو حق نظر نہیں آتا, یا اگر نظر آتا ہے تو بعض حالات کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق کو نہیں اپنا سکتے, ہمارے پاس تو پاور, ہمارا کوئی کیا کر سکتا. یزید, نمرود, شداد, فلاں فلاں فلاں, ان سب کو اپنے پاور پہ ناز تھا, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جب یہ اسی پاور کے ساتھ ظلم کی وادی میں قدم رکھیں گے تو یہ خدا کے مقابلے میں, خدا کے مقابلے میں, اور خدا کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. ان کو اپنے پاور پہ ناز تھا کہ ہمارے پاس پاور ہے, ہمارے پاس طاقت ہے. وہ چھوٹے موٹے عہدے دیکھنے کو کسی ملک کا حاکم بہت بڑا لگتا ہے, لیکن قدرت پروردگار کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. وہ اصلا اوقات نہیں ہے اس کی کوئی, اس کو پاور پہ بڑا ناز تھا. ہم تو پاور میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہم, لہذا وہ پاور اور ظلم سمجھ. آپ دیکھیں تاریخ میں جتنے لوگ گزرے ہیں, ان کی مشکل کیا ہوتی ہے, ان کی نگاہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے, لانگ ٹرم نہیں ہوتی ہے. اگر لانگ ٹرم ان کی نگاہ ہو تو یہ فیصلے تبدیل کر لیں, شارٹ ٹرم ہوتی ہے, لہٰذا چھوٹی چھوٹی جیت سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں, خوش کر لیتے ہیں. یزید قتل حسین سے خوش ہو گیا تھا, یہ نہیں معلوم تھا کہ فتح حسین کی ہے قتل کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں, توجہ فرمایا. تو ظلم اپنے مختصر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, اپنے چھوٹے چھوٹے پاور سے, ہمارے پاس تو یہ پاور ہے, ہمارے پاس تو یہ طاقت ہے, ہمارے پاس یہ طاقت ہے. یزید کو اپنے پاور پہ بڑا ناز تھا کہ ہم تو حکومت پہ ہیں, حسین اگر بیعت نہیں کریں گے تو سر کو قلم کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. سمجھتا تھا کہ ہماری اتنی بڑی حکومت کے سامنے ایک تنہا حسین کیا کر سکتے ہیں. لیکن امام حسین نے اس کام کو کر کے دکھایا کہ یزید نے یزیدیت کو مٹا کے دکھایا. بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے جب ظالم کے مقابلے میں آتے ہیں تو صرف بات ظالم تک نہیں رہتی ہے, داستان ظلم تمام ہو جاتی ہے, داستان ظلم پہ اثر پڑتا ہے. لہٰذا ظالم سمجھتا تھا کہ اس کا عہدہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, عہدے کے نشے میں چوت ہے, جبکہ اسے نہیں معلوم کہ نہ وہ بچنے والا ہے اور نہ ہی اس کا عہدہ بچنے والا ہے. اور آپ دیکھیں جتنے بھی ظالمین کی داستان ہے, ہم دیکھیں اپنے افعال میں کہ ایسا تو نہیں کہیں ہے ہم کسی ظلم میں مرتکب ہو رہے ہیں. ہاں البتہ ظلم کی داستان سامنے ہو, افواہوں کا ظلم نہیں, ہمارے مزاج و کلچر کا ظلم نہیں. ظلم وہ چیز جو خلاف عدل ہے, جو انصاف کے مقابلے میں آئے اس کو ظلم کہتے ہیں, جو عدل کے مقابلے میں آئے اس کو ظلم کہتے ہیں. کتنے ظالمین گزرے, لیکن یا تو دنیا میں نہ ان کا نام ہے نہ عہدہ ہے, اور اگر ہے بھی تو ذلتوں کے ساتھ, عبرتوں کے ساتھ. لہذا انسان کو ہر ظلم سے پہلے ایک مرتبہ غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. آئیے اس عبرت کے ساتھ امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
کا وہ قول کہ جس میں آپ نے اپنے بہترین صحابی باوفا محافظ اور خدمت گزار جناب نوف کو خطاب کر کے گفتگو کی. مسلسل کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے کہ اے نوف خوش قسمت ہیں وہ لوگ. یہ جملے خدا کرے کہ ہمارے ذہن میں ایسے بیٹھ جائیں کہ ہمارے عمل تک اتر جائیں, کیونکہ بہت قیمتی ایک ایک جملہ مولا کا قیمتی ہے. خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا سے کنارہ کش ہوں اور آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں. آسان نہیں, بڑا کام ہے, اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین کو بستر بنایا ہے, خاک کو فرش, پانی کو شربت قرار دیا ہے, اور قرآن کو باطن میں محافظ اور دعا کو ظاہر میں محافظ بنایا ہے. اس کے بعد دنیا سے اس طرح الگ ہو گئے جس طرح حضرت مسیح, یعنی دنیا سے جتنا کم سے کم ہو اتنا فائدہ اٹھا. پھر یہ جملہ کہ جس پہ انشاءاللہ آج گفتگو ہونی ہے, نوف دیکھو داؤد ایسے موقع پر رات کو قیام کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ جب مولا شب کی تاریکی میں بیدار ہوئے تو آپ نے جناب نوف سے پوچھا, نوف سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ جناب نوف نے کہا مولا ہم جاگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ساری گفتگو ہے. یہ وہ وقت ہے جو نماز شب کا وقت ہے. اس وقت کے لیے مولا کہہ رہے ہیں اے نوف دیکھو داؤد ایسے موقع پر رات کو قیام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ساعت ہے, یہ وہ وقت ہے, یہ وہ موقع ہے کہ جس میں جو بندہ بھی دعا کرتا ہے پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. دعا کی قبولیت دیکھیں, دو بات ہوتی ہے, اس فرق کو ہم پہچان کے چلیں. دعا ہے, آرڈر نہیں ہے, فرق ہے. آرڈر وہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ ہونا ہے, لیکن دعا کی قبولیت یہ نہیں. دعا کی قبولیت یعنی استجابت, خدا کا جواب. البتہ لفظ دعا کے معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں. دعا صرف مانگنے کا نام نہیں, دعا پکارنے کا نام ہے. ہم کو یہاں پہ دعا کے عنوان پہ گفتگو نہیں کرنی. دعا یعنی پکارنا. کبھی انسان محبت میں پکارتا ہے, کبھی انسان جدائی کی وجہ سے پکارتا ہے, کبھی انسان دوری کی وجہ سے پکارتا ہے, کبھی انسان قریب ہونے کی وجہ سے پکارتا ہے, کبھی انسان یاد آنے کی وجہ سے پکارتا ہے, کبھی انسان مدد کرنے کی وجہ سے پکارتا ہے. اس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کبھی انسان مانگنے کے لیے پکارتا ہے. تو دعا صرف مانگنا نہیں ہے. ہاں, جو دعا کی ساری شکلیں ان میں سے ایک یہ بھی مانگنا بھی ہے. یہ ہم لوگوں کو غلط معنی ہمارے درمیان رائج ہو گئے, کیسے ہوئے نہیں معلوم, کہ دعا یعنی مانگنا صرف. ایسا نہیں ہے, دعا صرف مانگنا نہیں ہے. جو دعائیں ہیں ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے صرف مانگنے کی بات نہیں کی, انہوں نے اپنے خدمات کو بھی پیش کرنے کی بات کی. یہ دعا کی قبولیت یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہہ دیں وہ ہو جائے. دعا کی قبولیت یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے تو خدا ہم کو وہ دے گا. آرڈر نہیں ہے, آرڈر نہیں ہے. یہ آرڈر میں ہوتا ہے کہ جو حکم ہو گیا وہی ہے. نہیں, یہ ہم خدا سے گزارش کر رہے ہیں. اگر خدا اس کو ہمارے, جس طریقے سے ماں باپ ہوتے ہیں, مثالیں مشہور ہیں, سنا ہوگا آپ نے, کہ بچہ اگر کوئی ایسی چیز مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہے تو ماں باپ وہ نہیں دیتے ہیں, بھلے ہی اس کے مقابلے میں اس سے قیمتی چیز دے دے. اگر مفید ہے تو دیں گے, مفید نہیں تو نہیں دیں گے. چھوٹا سا بچہ چاقو مانگ رہا ہے, بلیٹ مانگ رہا ہے, ماں باپ دیں گے؟ معلوم ہے ہاتھ میں آتے ہی اس کو نقصان پہنچائے گا. کیا دیں گے؟ اس سے قیمتی چیز دے دیں گے, وہ نہیں دیں گے. خداوند متعال اگر وہ دعا ہمارے حق میں مفید ہے, وہ بات جو ہم مانگ رہے ہیں, تو وہ پورا کرے. اگر وہ مفید نہیں ہے تو خدا اس سے بہتر ہم کو دے گا. اور اگر ان دونوں کا موقع نہیں ہے تو خدا اس دعا کو محفوظ کر لے گا آخرت کے لیے, آخرت میں اس کا اجر دے گا. لہٰذا یہ جو تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ کر لو جو مانگو گے مل جائے گا, یہ اصل ممکن نہیں. اسلام کے فلسفے کے خلاف نظام, البتہ اسلام چھوڑے آپ, کائنات کے نظام کے خلاف. ہم نے 12 مثال دی کہ 10 آدمی بیک وقت دعا مانگ لیں, کوئی بھی ایسے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کر کے دعا مانگو جو کہو گے سب قبول ہو جائے گا. بیک وقت 10 آدمی دعا مانگے کہ ہم مثلا ہندوستان کے پریزیڈنٹ بن جائیں, تو کتنے ایک ہی کی قبول ہوگی اگر ہوئی بھی تو. بیک وقت 10 کی قبول نہیں ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اصل نظام کے خلاف ہے یہ کہ نہیں یہ پڑھ لو جو مانگ, نہیں, غلط ہے, یہ غلط ہے. یہ وہی نیم حکیم اور نیم ملا والی بات ہے, شاید وہ بھی نہ ہو, اس سے ہی بدتر. لہٰذا یہاں پہ جو مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو استجابت دعا کا وقت ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے, یعنی خداوند متعال اس کو قبول کرے گا. ہماری پکار کو, ہماری دعا کو, ہماری آواز کو قبول کرے گا.
جو خدا بہتر سمجھے گا اس شکل میں قبول کرے گا. اور یہاں پہ اب محسوس ہوگا کہ دعا اور آرڈر میں کیا فرق ہے. یہ آرڈر ہوتا ہے کہ جو کہہ دیا وہی ہونا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا ہے. لہذا داؤد ایسے موقع پر رات کو قیام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ ساتھ ہے کہ جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے پروردگار اس کی استجابت کرتا ہے، جواب دیتا ہے اس کا. اب اس معنی میں اس کو قبول کرتا ہے. لہذا ہم نے اشارہ کیا تھا روز اول جب ہم نے پورے اس کو پیش کیا تھا کلمے کو مولا کے، کہ ہم بعض اوقات، البتہ وہ پوری فکر کی پرابلم ہے کہ اسلام میں وہ چیزیں زیادہ ڈھونڈی جاتی ہیں جن چیزوں سے ہماری دنیا سنورتی ہے. یہ کر لو رزق مل جائے گا، یہ کر لو. یہ اسلام دنیا کو سنوارنے کا ذریعہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا سنوارتا ہے، نظام ایسا ہے کہ دنیا سنوارے گا، لیکن دنیا کو سنوارنے کا ذریعہ نہیں ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب انسان ایک اچھے نظام پہ عمل کرے گا تو اس نظام کے جواب میں دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی، فطری چیز ہے. لیکن دنیا کو سنوارنے کا ذریعہ بنانے کا مطلب کہ اسلام کو یوز کر کے، مذہب کو یوز کر کے دنیا کو بنا لے. اس میں پھر ضروری نہیں کہ آخرت بن ہی جائے، اس میں آخرت کا بننا ضروری نہیں ہے. لہٰذا یہ جو سارے تاثرات ہیں، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، مولا بھی ایک چیز پیش کر رہا ہے. مولا بھی ایک چیز پیش کر رہا ہے. اصل ہمارے درمیان وہ کون سی بیماری ہے، واقعی اس بیماری کے علاج کی ضرورت ہے. ہم غور کریں کہ ہم ان باتوں پہ فلاں تسبیح ہو، فلاں عمل ہو، واٹس ایپ پہ کوئی عمل آ گیا، اتنے میسج فارورڈ کر دو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، اس پہ زیادہ عمل کرتے ہیں یا صحیفہ سجادیہ پہ زیادہ عمل کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں. امام کا راستہ بتائے ہوا بہتر ہے یا اس کیا بتائیں؟ شاید بعض اوقات الفاظ نہ ادا کرنا ہی بہترین الفاظ ہوتے ہیں. عزیزان محترم، آج دل اس لیے جلتا ہے کہ اسلام کے بارے میں وہ نظر دیتے ہیں کہ جو اسلام کی لینگویج کے الفابیٹ سے بھی واقف نہیں ہے. اصل اسلام عربی میں ہے، فارسی اور اردو میں بے انتہا کام کیا گیا ہے. وہ افراد جن کو عربی اور فارسی، ہم ظاہری الفابیٹ کی بات کر رہے ہیں، خود حقیقت اسلام کی الفابیٹ بہت بڑی بات ہے، وہ چھوڑیے. ایک یہ کہنا کہ اسلام کے الفابیٹ سے واقف نہیں ہے وہ بڑی بات ہے، اس لینگویج کے الفابیٹ سے واقف نہیں جس میں اسلام ہے، وہ آ کے اسلام کے لیے نظر دیتے ہیں. اصلاً ظلم ہے، یہ اسلام پہ ظلم ہے، قوم پہ ظلم ہے. انسان جس چیز کے لیے بول رہا ہے اس کے پہلے سوچے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فکر اسلام تبدیل ہوتی ہے، مقصد اسلام تبدیل ہوتا ہے. اسلام کا مقصد ہے کہ خدا کو خوش کر لیں. آج بہت سارے کاموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا بن جائے. کتنا بڑا فرق ہو گیا، مادیت کی طرف چلا گیا، حقیقت چھوٹ گئی، ظاہر کی طرف چلے گئے. اس کے ریئیکشن ہوتے ہیں، اس سے کوالٹی پہ اثر پڑتا ہے. لہذا خوب یہاں پہ یہ بات پیش کی گئی. ہمارے ائمہ نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں، یہ کر لو یہ کر لو، بہت مدبر چیزیں ہیں. لیکن بعض اوقات انسان کے ذہن کی ایک یہ بھی فطرت ہوتی ہے کہ وہ نئے کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ بہت بڑی بیماری یہ بھی ہے. کسی سے آپ کہہ لیجئے کہ مثلا نماز شب پڑھو فلاں فلاں، مثلا جیسے ابھی یہ دعائیں، اب نماز شب تو سبھی بتاتے ہیں، آپ نے انہوں نے کیا نیا بتایا؟ کوئی ایسی چیز، ایسا ذکر لا کے دیجئے جو کسی نے نہ بتایا ہوگا. ہاں بہت نئی بات بتائی ہم کو، بھلے چاہے وہ اپنی طرف سے گڑھ کے بتایا. اب انسان اس سے نہیں، نئی چیز ہے یہ، کسی کے پاس نہیں. یہ تمہاری گاڑی کا ماڈل نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے تو تمہارا نام اونچا ہوگا. یہ تمہارے مکان کا شیپ نہیں ہے، یہ گھر کا فرنیچر نہیں ہے کہ سب سے الگ ہونا چاہیے. اسلام ہے، اس کو کامن ہونا ہی چاہیے. یہ سب کے لیے ایک ہے. تمہارے لیے کوئی نئی آیت اترے گی، کوئی نئی حدیث اترے گی تمہارے لیے، آئے گی؟ اسلام ہے، یہ نئی چیز لا کے دو. سلسلہ وہی ختم ہو گیا، کہاں سے نئی چیز لا کے دے؟ اتفاقاً یہ وہ چیزیں جس پر تجربہ ہو چکا ہے. نظام پہ عمل کیا، کامیابی ملی. احکام پہ عمل کیا، کامیابی ملی. اخلاق کو سنوارا، کامیابی ملی. تم بھی عمل کرو، تم کو بھی کامیابی ملے گی. دیکھو کہ ماضی میں کن لوگوں کو کامیابی ملی، کیسے لوگوں کو کامیابی ملی. اتنی عبرتیں، اتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس پہ عمل کیا جائے.
آخری پوائنٹ اس سلسلے کا، اگرچہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا، یہاں پہ بھی امام نے کہا ہے، انشاءاللہ وہ بات اگلے ہفتے ہے، کہ لیکن فلاں فلاں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، یعنی ہر جگہ استثناء، ہر جگہ کچھ لوگوں کو الگ کیا گیا. وہ ہم نے آپ کے سامنے جو جملہ پیش کیا تھا تو پیش کیا تھا، وقت نہیں ہے کہ ہم سارے نام پیش کریں، لیکن فلاں فلاں کی دعا قبول نہیں ہوگی. اب آپ سوچئے، پھر ہم وہی بات کریں گے. ہم یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ مزاج اسلام کو پہچانیں، اور یہ پہچانیں کہ کہاں کہاں اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا. جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو پڑھ لو تمہاری سب باتیں پوری ہو جائیں گی اور ساری حاجت، امام کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں کی حاجت پوری نہیں ہو سکتی ہے. یہ امام سے بڑا کون آ گیا جو سب کی حاجت پوری کروا رہا؟ توجہ فرمائیں آپ، کتنا ہی اسلام میں مشکل یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی کسی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے کہ جا کے اس کی غلطی پہ اس کو ٹوکے اور متوجہ کرے، اور پھر آہستہ آہستہ دین بدل جاتا ہے. یہ مردہ قوموں کی علامت ہے. عزیزان محترم، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہر موقع پہ، ہر حال میں ہم حقیقی اور واقعی دین کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کریں. یہی ہماری ڈیوٹی. ہم کو خدا کے یہاں اسی کا جواب دینا ہے، نہ ہم کو خدا کے یہاں اپنے کلچر کا جواب دینا ہے، نہ ماں باپ سے ملے ہوئے دین کا جواب دینا ہے، نہ میراث میں آئے ہوئے دین کا جواب دینا ہے، نہ محلے اور پڑوس کے دین کا جواب دینا ہے، نہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہوا آیا ہے اس کا جواب. ہمیں قرآن کا جواب دینا ہے، ہمیں اہل بیت کی سیرت کا جواب دینا ہے، ہمیں اسلام ناب محمدی، خالص محمدی اسلام کا جواب دینا. خدا کیا اس کا حساب ہوگا، باقی چیزوں کا حساب نہیں ہوگا کہ تم کیا کرتے آئے تھے. ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العدون ولا یؤدی حقه المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. والصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمأثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. ولعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آج کی تاریخ ہے، شہادت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آپ سب کو ہم تسلیت پیش کرتے ہیں.
اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اس ہفتے مناسبات نسبتاً زیادہ ہیں، اس لیے بہت جلدی امام کے القاب میں سے بہت مشہور لقب ہے کاظم۔ کاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والا۔ قرآن مجید میں بھی کاظمین الغیظ آیت آئی ہے۔ غصے پہ نہیں معلوم، شاید کسی کلاس میں ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ غصہ انسان کے اندر ڈیفینسو پاور ہے، ایک اچھی چیز ہے، بذات ہی خود ہونا چاہیے۔ غصہ ہونا یہ انسان کی حیات اور زندگی کی علامت ہے، لیکن جب تک غصے پہ عقل غالب ہو اس وقت تک غصہ خوبصورت ہے، اور جہاں سے غصہ عقل پہ حاوی ہو جائے یہ بدصورت ہو گیا، خراب ہو گیا، یہ کام کو خراب کر دیتا ہے۔ آج بہت عام طریقے سے ایک جو مشکل دیکھی جا رہی ہے وہ غصے کی ہے۔ بعض اوقات غصہ آنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، بلا وجہ غصہ آتا ہے، بلکہ وہ دلیل اس طریقے سے کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ غصہ بھی بہت سمجھدار ہے، ہمیشہ کمزوروں پہ ہی آتا ہے۔ معلوم ہے کہ جس سے 2 ہاتھ کھا جائیں گے اس پہ غصہ نہیں آتا ہے، جس پہ یقین ہے کہ ہاں کچھ بس چلے گا اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ امام کی شہادت سے اگر ہم اس میسج کو لے لیں شاید زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ کسی نے جھوٹی کہہ دیا کہ فلاں صاحب آپ کو ایسا کہہ رہے تھے، پہلے تحقیق کیجئے، غصہ، ارے وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، خود ایسے انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ لیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا تھا لیکن آپ نے بہت کچھ کہہ دیا۔ اب یہ سامنے والے کے پاس میٹیریل ہو گیا کہ یہ بتا کے ان سے اگلوائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت عام سی چیز ہے۔ کہیں بھی ذرا سا کچھ دیکھا جو مزاج کے خلاف ہے بس برس پڑے۔ پہلے معلوم تو کریں، شاید اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی علت ہو۔ عقل مندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کسی چیز کی تہ تک نہیں پہنچ جاتے ہیں اس وقت تک اس مسئلے میں زبان نہیں کھولتے۔ مولا کائنات نے زبان کے متعلق بہت کہا ہے۔ کلمات خصا کو پڑھیں، نہج البلاغہ کو اپنی زندگی کا جز بنائیں۔ زندوں کی کتاب ہے، زندہ کرنے کی کتاب ہے۔ عقل مند زبان کے، اس کی عقل زبان کے آگے ہوتی ہے، زبان عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ بیوقوف کی عقل البتہ ہوتی بھی کہاں، جو بھی ہوتی ہے وہ زبان کے پیچھے، یعنی پہلے بولتا ہے بیوقوف پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے، عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ غصہ آ گیا، یہ کھمبا یہاں کیوں بنا، سامنے والے لوگ نہیں دکھ رہے، برس پڑے، کیا وجہ ہے، بیچ میں کھمبا سب کچھ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بعد میں کسی نے کہا نہیں بھائی یہ انجینئر کا کہنا ہے اور اس فن کے مطابق اس کا یہاں ہونا ضروری ہے ورنہ پوری بلڈنگ بیٹھ جائے گی۔ اچھا، جو لوگ بیچارے اس فن کو نہیں جانتے، اب یہ تو بہت سامنے کی چیز ہے اس لیے شاید آپ کو محسوس نہ ہو یہ مثال، جو لوگ اس فن کو نہیں جانتے وہ بھی کہیں گے ہاں دیکھیں صحیح تو کہہ رہے ہیں، اس کھمبے کی وجہ سے سامنے کے لوگ نہیں دکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی ادھر جھک رہا ہے کوئی ادھر جھک رہا ہے۔ بات تو صحیح ہے کہ نہیں؟ جو سطحی باتیں ہوتی ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، گہری باتوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے چاہنے والے کم ہوا کرتے تھے، مخالفین کے چاہنے والے زیادہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ ائمہ کی باتیں گہری ہوا کرتی تھیں، ان کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ مخالفین کے ہاں باتوں سے زیادہ منافقت ہوتی تھی، مکاری ہوتی تھی، عیاری ہوتی تھی، لوگوں کے مزاج کے مطابق باتیں ہوتی تھیں، اس لیے لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی تھی۔ سطحی اعتبار سے ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، کھمبا ہٹنا چاہیے، گرا دو اس کو۔ لیکن جو فنکار آئے گا وہ کہے گا نہیں یہ گر جائے گا، بلڈنگ بیٹھ جائے گی، آپ کہاں رہیں گے، اگلا جمعہ کہاں ہوگا، شام کی نماز کہاں ہوگی، مغربین۔ اس کو تو رہنا چاہیے، اگر بلڈنگ بچانا ہے تو اس کو رہنا چاہیے۔ تو جو صاحبان فن ہوتے ہیں وہ گہرائی اور علم کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، ان میں جلدی غصہ نہیں آتا ہے، لیکن جس کے یہاں علم کی کمی ہوتی ہے وہاں غصہ فوراً آ جاتا ہے۔ ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ کسی نے کچھ بھی سنا اور آگے فوراً غصہ شروع کر دیا، چاہے وہ جہاں کا مسئلہ ہو، ہم جیسا ہی مسئلہ ہو، فوراً غصہ، 1 گھنٹہ غصہ، 2 گھنٹہ غصہ۔ اس غصے کے پیچھے کوئی ریزن ہے؟ پہلے اس کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ بعض اوقات گفتگو کا آغاز ہی غصے سے ہوتا، بد اخلاقی ہے یہ، لیکن اس سے ہوتا کچھ نہیں۔
غصہ ایک عجیب بات ہے. غصہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم غصہ کر کے جیت گئے. دل کو بہلانے کے لیے ہوتا ہے. جس طریقے سے گالی ہے, اب بعض لوگ بیچارے ناکام کوشش کر رہے ہیں گالی کو جائز کرنے کی, اگرچہ جائز نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتی ہے. گالی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. گالی کسی تک کچھ نہیں پہنچتی ہے. صرف وہ انسان جو کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے گالی دے دیتا ہے کہ یہ تو کر لیا ہم نے, جو کچھ نہیں کر سکتا. بعض اوقات غصہ بھی ایسے ہی ہوتا, ہم نے جا کے ان کو 4 بات سنا دی. سامنے والا ہو سکتا ہے صرف اس لیے چپ ہو کہ تم چلا کے بھی کچھ نہیں کھویا, کیونکہ تمہارے پاس تو ہے نہیں. لیکن ہم تمہارا جواب دیں گے تو ہمارا بہت کچھ کھو جائے گا, کیونکہ ہماری عزت ہے سماج و معاشرے میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض اوقات انسان صرف اپنے نفس کی جھوٹی کسا نگاہ یا نفس کو بلا وجہ مطمئن کرنے کے لیے غصہ کرتا ہے. لیکن ایسے موقع پہ جب تیسرے لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ تو 2 ہی ہیں, باقی سب تیسرے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ غصہ کرنے والا کتنا ہلکا ہے, یہ چپ رہنے والا کتنا عظیم شخصیت, کتنی عظیم شخصیت کا مالک ہے کہ اتنے غصے کو برداشت کر کے بھی وہ خاموش رہا. غصہ کرنا قربانی نہیں ہے, ناجائز غصے کو برداشت کر لینا قربانی. امام کاظم علیہ السلام نے تو غلطی پہ اپنی کنیز کو معاف کر دیا تھا, ہے کہ نہیں؟ واقعی آپ کی نگاہوں کے سامنے غلطی پہ اپنی کنیز کو معاف کر دیا تھا. یعنی اگر ایسی چھوٹی موٹی غلطی ہو کہ جس سے مثلا بنیادی چیزوں میں معاف کر دو اس کو. خاص کر کے ائمہ کی سیرت میں یہ نوکروں اور غلاموں کے ساتھ جو ائمہ نے برتاؤ کیا ہے یہ بہت بڑی عبرت ہے. کاش ہم اس سیرت کو پڑھیں. اپنے ماتحت جو تمہارے نیچے ہیں ان سے کیسے ائمہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اپنے جیسا کپڑا ان کو پہناتے تھے. صدیقہ طاہرہ کے گھر میں ایک دن بیوی خود کام کرتی تھی اور ایک دن کنیز کام کرتی تھی. یہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس کو ہمیں نہیں پیش کرنا. تفصیل ہے, یہ پورا اخلاق ہے یہ اسلام میں کہ کس طریقے سے ان سے پیش آیا جائے. بہرحال ائمہ اس طریقے کے غصوں کو پی جایا کرتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام موسی کاظم کا چاہنے والا ہو اور بیجا غصہ کرے؟ امام نے تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی غصہ نہیں کیا. کنیز کی غلطی معاف کر دی, اس کو آزاد بھی کر دیا. جب اس نے محسنین کی بات کی احسان بھی کر دیا اس کو. ہم چھوٹی چھوٹی چیز نہیں معاف کر سکتے. ہاں پہلے ہم تہ تک جائیں, دیکھیں گے واقعی غصے کی جگہ ہے تو بالکل ہم غصہ کریں, لیکن اگر نہیں ہے, معاف ہونے کے کوئی بھی چانسز ہیں, بالکل معاف کریں, کیونکہ ائمہ کی سیرت یہی. اگلی مناسبت آنے والی کل کی 26 رجب المرجب, یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہے. محسن اسلام جناب ابو طالب کا اسلام پہ احسان ہے. احسان کرنے والے کو عربی میں محسن کہتے ہیں, اسی لیے آپ کا خطاب محسن اسلام ہے. آپ کا اسلام پہ احسان ہے. رسول کو اپنے گھر میں پناہ دی, رسول کے ساتھ سائے کی طرح رہے. جب تک رہے رسول کو ایک بہت بڑا سپورٹ محسوس ہوتا رہا. آپ کے انتقال کے بعد رسول کو کمی محسوس ہوئی. اتنا بڑا سپورٹ کیا کہ خدا نے کہا کہ یہ رسول کی پرورش ابو طالب نہیں, ہم کر رہے ہیں. آسان بات نہیں ہے. لہذا جناب ابو طالب کی سیرت اسلام کو بچانے اور اسلام کی خدمت کے لیے بہترین سیرت ہے. اس کے بعد کی مناسبت آنے والی 27 رجب المرجب عالم اسلام کی بہت بڑی تاریخ ہے. 2 مناسبتیں. پہلی مناسبت جو اہم ترین مناسبت ہے وہ عید بعثت, عید مبعث. یہ وہ تاریخ ہے جس دن رسول مبعوث برسالت ہوئے. مقصد رسالت کو قرآن مجید نے کئی جگہ پیش کیا, نہج البلاغہ نے کئی جگہ پیش کیا. آج ہمارے سماج و معاشرے کی ایک یہ بھی مشکل ہے کہ عید مبعث بہت کم پیش کی جاتی ہے. فلسفہ بعثت بہت کم بتایا جاتا ہے. جب ہم کو اسلام کی بنیادی چیز نہیں معلوم ہے تو قافلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ خود جمعہ میں ہر ہفتے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیات کی تلاوت, تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم, یہ 3 اہم مقاصد ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں. اور ہم نے کسی موقع پہ کہا ہے کہ بہترین ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ قرآن مجید میں. ہمارے مدارس کو, ہمارے اسکولوں کو, ہمارے کالج کو اس نظام کے تحت ہونا چاہیے, تب تعلیم فائدہ پہنچائے گی.
ورنہ تعلیم اسلحہ ہے، صحیح کے ہاتھ میں ہو تو غلط پہ وار کرے گی، غلط کے ہاتھ میں ہو تو صحیح پہ وار کرے گی۔ ان نظام کو، اس سسٹم کو ہم قرآن سے لیں۔ عید مبعث، عید بعثت، اس کے ساتھ پھر شب معراج۔ شب معراج بھی چھوٹی عید نہیں ہے، رسول معراج کی بلندیوں پہ گئے، بلایا گیا ہے، رسول کو ہدیہ عطا کیا گیا۔ یہ دو اہم مناسبتیں ہیں کہ جن کا تعلق 27 رجب سے ہے۔ اس کے بعد اگلی مناسبت 28 رجب المرجب ہے، جس تاریخ میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے سفر شہادت، سفر قربانی کا مدینے سے آغاز کیا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ سرکار سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں، اور یہ کام ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے انجام دیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ سرکار سید الشہداء نے اس جملے پہ کربلا کی بنیاد رکھی ہے۔ داستان کربلا کبھی اصلاح معاشرہ سے الگ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر کوئی الگ کرنے کی کوشش کرے، کربلا کو اصلاح معاشرے سے الگ کرنے کی کوشش کرے، کربلا کو امر بالمعروف سے الگ کرنے کی کوشش کرے، کربلا کو نہی عن المنکر سے الگ کرنے کی کوشش کرے، تو یہ کربلا کے ساتھ خیانت ہے۔ یہ کربلا کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کربلا یعنی اصلاح معاشرہ، کربلا یعنی امر بالمعروف، کربلا یعنی نہی عن المنکر، کربلا یعنی سیرت محمدی، کربلا یعنی سیرت علوی، کربلا یعنی مکمل اسلام، کہ جس کو لوگوں میں رائج کرنا اور رائج کرنے کی کوشش۔ اس کے بعد کی مناسبت اسی رجب کے مہینے میں کسی تاریخ میں رسول نے کچھ مسلمانوں کو جناب جعفر بن ابی طالب کی قیادت، ان کی لیڈرشپ میں حبشے کی طرف ہجرت کے لیے حکم دیا تھا۔ یہ لوگ حبشہ تشریف لے گئے تھے۔ حبشے کی ہجرت کی تاریخ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے بعد کی مناسبت آنے والی 1 شعبان المعظم، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ۔ اگر کربلا دین کی بقا کا نام ہے تو زینب کربلا کی بقا کا نام ہے۔ ثانیہ زہرا نے کوفے اور شام کے چہرے پہ جو جھوٹے دین کا نقاب تھا اس کو اتار دیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے جو جھوٹی دینداری کو لوگ دینداری سمجھتے اس کو صاف کر دیا، نہیں یہ دینداری نہیں ہے، کیونکہ قتل حسین ہوا ہی جھوٹی دینداری کی وجہ سے، اس کو ہٹا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ واقع کربلا کے بعد دشمن میں کبھی بھی کسی زمانے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کربلا کی طریقے سے سامنے آ کے مقابلہ کرے۔ زینب نے حقیقت دینیا کو اس بڑے پیمانے پر، کاش کبھی موقع ہوا تو ہم اس پوائنٹ کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ جناب زینب کا، کہ جس کارنامے کی برکتیں ہمیشہ باقی رہیں۔ اس کے بعد کی مناسبت بہت عظیم مناسبت ہے، 3 شعبان المعظم، سرکار سید الشہداء جوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تو ابھی کربلا کے ضمن میں سرکار سید الشہداء کے قیام کا ذکر ہوا۔ امام حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے سب کچھ رضائے پروردگار کے لیے لٹا دیا، اور یہ بہترین درس ہے۔ حسین ایک درسگاہ کا نام، کہ ہم اپنے خدا کے لیے کیا کیا قربان کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم چھوٹے سے ایگو کو قربان نہیں کر پاتے، جان قربان کر دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ حالات حاضرہ میں حجت الاسلام والمسلمین سید جواد العزاری کو نجف اشرف میں شہید کیا گیا، سنا ہوگا آپ نے نیوز پہ، کچھ دنوں سے یہ بات چل رہی ہے۔ ایک عظیم شخصیت ہے، حتیٰ ان کو علامہ کے خطاب سے ہی پکارا جاتا تھا۔ شہید صدر کے پائے اول کے شاگردوں میں سے تھے۔ شہید صدر کی شخصیت ایسی نہیں جس کو پہچانوایا جائے، شہید صدر کے پائے اول کے شاگردوں میں سے۔ ان کی خطا یہ تھی ظاہراً، جو سوچا، کیونکہ ظاہراً ان کو تکفیریوں نے قتل کیا ہے، اور خطا یہ تھی کہ جب ISIS کا حملہ ہوا تو انہوں نے جوانوں کو، امت کو، قوم کو وادار کیا کہ وہ جا کے ISIS سے لڑائی کریں، تکفیریوں سے جہاد کریں۔ ان کی یہی خطا تھی، لہٰذا گمان یہ ہے کہ ظاہراً اسی خطا کے جرم میں تکفیریوں نے ان کو
شہید کیا، قتل کیا اور درجہ شہادت تک پہنچایا۔ ایک اور اہم ترین مسئلہ کہ اس سے پہلے سعودی حکومت نے 14 تاریخ دی تھی کہ آیت اللہ شیخ نمر کو 14 تاریخ کو پھانسی دی جائے گی یا قتل کیا جائے گا۔ ظاہراً وہ تاریخ آگے بڑھ گئی ہے، اگرچہ واٹس ایپ وغیرہ پہ ایک بات چل رہی ہے کہ شیخ نمر کو یا شیخ نمر کو شہید کر دیا گیا، لیکن کسی بھی نیوز کی سائٹ پہ ایسی کوئی خبر نہیں جس سے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ ابھی شہید نہیں ہوئے۔ اس مسئلے میں ہمارے بزرگان آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ نوری ہمدانی، آیت اللہ جعفر سبحانی، آیت اللہ علوی گرگانی، دوسری شخصیات بزرگان نے اس پیغام یا اس پھانسی کے حکم کے خلاف زبردست احتجاجی پیغام دیا۔ کتنے ملکوں کے پریسیڈنٹس، وائس پریسیڈنٹس، کتنی بڑی بڑی کمیٹی، ادارے انہوں نے مخالفت کی، کتنی جگہوں پہ عوام پبلک روڈ پہ نکل آئی۔ خود ہمارے ہندوستان میں بہت سے شہروں میں، دہلی میں، کلکتہ میں، لکھنؤ میں اور نہ کتنے شہروں میں لوگ روڈ پہ نکل آئے سعودی کے اس حکم کے اور آنا چاہیے، حق ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو قوم اپنے عالم کی حفاظت نہ کر پائے وہ امام وقت کی حفاظت کیا کر پائے گی؟ کیسے کر سکتی ہے؟ ہمیں آنا چاہیے۔ یہ شاید ہو سکتا ہے یہ تاریخ اس لیے بڑی ہو کہ پوری دنیا سے سعودیہ پہ پریشر، اس لیے کہ یہ حکم قتل، یہ حکم پھانسی ہر قانون کے خلاف ہے۔ کسی بھی قانون میں زبردستی بھی بٹھانے کی کوشش کریں تو بیٹھنے والا نہیں۔ سعودیہ کا تو مزاج ہی بن گیا ہے بے گناہوں پہ ظلم کرنا۔ کبھی وہ یمن میں ظلم کرتا ہے، کبھی وہ سیریا میں ظلم کرتا ہے، کبھی عراق میں ظلم کرتا ہے، کبھی اپنے یہاں موجود امت پہ ظلم کرتا ہے، کبھی وہ مقبروں کو گراتا ہے۔ سعودیہ کب صحیح کام کرتا ہے؟ اس کا تو مزاج ہی بن گیا ہے ظلم کرنا۔ اب لگتا یہ ہے کہ اگر سعودیہ ظلم نہ کرے تو اس کو سکون نہیں ملتا ہے، لیکن یہ کربلا کی قوم ظلم برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ عزیزان محترم، عزادار ہونے کا ثبوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ جو ظلم برداشت کر کے بیٹھ جائے وہ عزادار نہیں ہو سکتا ہے۔ عزادار وہ ہے کہ جو ظلم کے مقابلے میں اپنی آواز اٹھائے۔ جو 1400 سال پہلے کے یزید کے ظلم پہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ آج کے ظلم پہ کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ ہماری ذمہ داری احتجاج کرنا۔ یہ علماء آیات اعظام قوم کے سرمایہ ہے۔ جس طریقے سے گھر میں انسان کے چوری ہو جائے، سرمایہ چلا جائے تو انسان سکون سے نہیں بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے اگر علماء پہ، ان شخصیات پہ، ان سرمایوں پہ حملہ ہو تو انسان کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ اور وہ قوم کی جو آپ کے اتنے بڑے عالم دین کو اگر قتل کر لے جائے تو پھر عوام کو قتل کرنے میں کوئی مشکل نہیں اس کو۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حکم کے مقابلے میں ہم اپنے احتجاج رجسٹرڈ کرائیں، جس طریقے سے ہو سکے ہم احتجاج کریں، لیکن بہرحال یہ حکم ہمارے لیے قابل برداشت نہیں۔ اور مزید سیریا میں ابھی ISIS نے 26 لوگوں کو قتل کیا۔ پاکستان کراچی میں اسماعیلی برادران کی بس پہ حملہ ہوا، تقریباً 45 لوگ قتل ہو گئے۔ داستان ظلم روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں ان کی بنیادی مسائل پہ غور و فکر کریں۔ موقع آ گیا کہ ہم ان مسائل پہ سیمینار کریں، پڑھے لکھے لوگوں، پڑھی لکھی شخصیات کو جمع کریں کہ آج عالم اسلام پہ اتنے بڑے پیمانے پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہیں، ہم کہیں اس کی علت تو نہیں بن رہے ہیں، اگر بن رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے ختم کریں، ہم کس طریقے سے اس کو کم کر سکتے ہیں، باقی لوگوں کو کیسے حمایت کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں پہ علمی نشست کی ضرورت ہے تاکہ ان بنیادی مسائل پہ ہم گفتگو کر سکیں اور اپنی قوم کو اس آگ سے بچا سکیں۔ یہ قوم کے بزرگان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی اعتبار پہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ سوچیں، لیکن اس کی بنسبت قومی مسائل پہ، بڑے مسائل پہ زیادہ سوچنے کی کوشش کریں تاکہ پوری قوم کے لیے کوئی بڑا کام انجام دے سکے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔
بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔